جب ابتہاج نے اس کے گھونگھٹ کی طرف ہاتھ بڑھایا، اس کے دل میں اپنی دلہن کو دیکھنے کی ایک چاہ ابھری تھی، کیونکہ آخرکار وہ بھی ایک مرد تھا، اور مرد کی یہ چاہت ہوتی ہے کہ اسے خوبصورت، خود سے کم عمر اور بھولی بھالی سی بیوی ملے۔ یہی سوچتے ہوئے اس نے اپنا ہاتھ اس کے گھونگھٹ کی طرف بڑھایا۔ پھر جیسے ہی اس نے گھونگھٹ اٹھایا، ابتہاج کے حلق سے ایک فلک شگاف چیخ نکلی اور وہ 2 قدم پیچھے ہٹ گیا۔ سامنے سرخ عروسی جوڑے میں ملبوس کانپتی ہوئی لڑکی کوئی اور نہیں، اس کی وہی اسٹوڈنٹ شنایا تھی۔ شنایا نے سہم کر نظریں اٹھائیں تو سامنے اسی کھڑوس سڑ کو دیکھ کر اس کا پورا وجود پوری طرح سے لرزنے لگا تھا۔ سر ابتہاج! آپ خوف کی ایک لہر اس کی ریڑھ کی ہڈی میں دوڑ گئی۔ اسکول کا وہ ہولناک منظر ایک پل میں اس کے ذہن میں گھوم گیا۔ وہ بستر کی چادروں کو مٹھیوں میں جکڑ کر پیچھے کھسک گئی۔ وہ ڈر کے مارے چیخنے چلانے لگی، آپ نے میرے ساتھ اسکول میں جو کچھ کیا، اس کے بعد تو میں آپ کے ساتھ ایک چھت کے نیچے رہنے کا سوچ بھی نہیں سکتی۔ مجھے اگر ذرا سا بھی پتا ہوتا کہ آپ میرے شوہر ہیں تو میں یہ رخصتی کبھی نہ ہونے دیتی، خود کو مار لیتی، مگر یہاں قدم نہ رکھتی۔ اس کی بات سنتے ہی ابتہاج کا غصہ 7ویں آسمان پر پہنچ گیا۔ اس نے تب کر آگے بڑھ کر شنایا کو زور سے جکڑا اور اس کے منہ پر سختی سے اپنا چوڑا ہاتھ رکھ دیا۔ زبان بند رکھو اپنی! تم کیا سمجھتی ہو کہ میں کوئی خوشی سے تمہیں اپنے کمرے میں لے کر آیا ہوں؟ یہ صرف اور صرف میری ماں کی عزت اور خوشی کا معاملہ ہے، اس لیے میں خاموش کھڑا ہوں، ورنہ تم جیسی چیخنے والی لڑکی کو 1 منٹ میں سیدھا کر سکتا ہوں۔ میں شنایا اس کا ہاتھ اپنے منہ سے ہٹانے کے لیے پوری قوت لگائی اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر چیلنجنگ انداز میں کہنے لگی، ہاں کیا کر سکتے ہیں؟ آپ بتائیے نا، جو کچھ اسکول میں سب کے سامنے میری عزت کا تماشا بنا کر آپ نے کیا، اس کے بعد آپ جیسے ظالم شخص سے کسی اچائی کی امید رکھی بھی جا سکتی ہے؟ ابتہاج کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ اس نے ایک ہی جھٹکے میں شنایا کا نازک بازو پکڑا اور اسے بیڈ پر دے مارا اور بغیر کسی مہلت کے اس کا بھاری دوپٹہ کھینچ کر فرش پر پھینک دیا۔ دوپٹہ ہٹتے ہی اس کی تیز چلتی دھڑکنیں ابتہاج کے سامنے بالکل عیاں ہو گئیں۔ ابتہاج اسی لمحے بیڈ پر جھک کر اس کے وجود پر سایہ فگن ہو گیا اور اپنا بھاری ہاتھ اس کی دھڑکنوں پر رکھ کر ذرا سا دبایا۔ جیسے ہی شنایا نے دوبارہ کچھ کہنا چاہا، ابتہاج نے اپنے گرم ہونٹ اس کے کپکپاتے ہونٹوں پر رکھ کر انہیں اپنی قید میں لے لیا۔ شنایا بری طرح سے ہڑبڑاتی ہوئی اس کے نیچے سے نکلنے کی جدوجہد کرنے لگی تو ابتہاج نے اسے مزید سختی سے اپنے ساتھ کھینچ لیا اور اس کی ہر حرکت کو مفلوج بنا دیا۔ شنایا اس کا یہ بے پناہ مضبوط لمس اپنے اوپر محسوس کر کے یک ساکت ہو گئی تھی اور شدت حیا سے اس کی پلکیں جھکی۔ ابتہاج نے اس کا کوئی عذر سنے بغیر اس کے عروسی لباس کے بندھن کھول دیے اور لمحہ بہ لمحہ اس کے پورے وجود پر اپنی نظروں کی گرمی ڈالنے لگا۔ شنایا عمر میں اس سے بہت چھوٹی تھی، اس لیے پہلی بار ابتہاج کے لیے خود پر قابو رکھنا مشکل ہو رہا تھا۔ شنایا درد اور کرب کی شدت سے بلبلا اٹھی اور رونے والے لہجے میں کہنے لگی، مجھے معاف کر دیں، میں یہ سب برداشت نہیں کر سکتی، مجھے بہت درد ہو رہا ہے۔ تو ابتہاج نے اس کے کان کے پاس جھک کر مدھم سے سانسوں کے ساتھ کہا، دیکھ لیا نا میں کیا کر سکتا ہوں؟ اب اگر میرے سامنے دوبارہ کبھی اپنی زبان چلائی تو اپنی اتنی شدت سے تمہیں سزا دوں گا کہ سچ میں چیخنا کسے کہتے ہیں تمہیں ہمیشہ کے لیے پتہ لگ جائے گا۔ تاہم اس کی شدت، تکلیف، آنسوں اور نازک حالت کو دیکھتے ہوئے ابتہاج مزید بغیر کچھ کہے فوراً ہی اس کے وجود سے الگ ہو کر کھڑا ہو گیا۔ شنایا بیڈ پر پڑی اپنے گھٹنوں کو سمیٹ کر خود کو چھپانے کی ناکام کوشش کرتی رہی، خوفزدہ نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی اور روتے ہوئے بولے جا رہی تھی، کیا اسکول والا واقعہ کم تھا جو اس طرح مجھ سے میرا سب کچھ چھین لیا؟ میرے کپڑے دیں مجھے پلیز۔ ابتہاج نے اس کی اس حالت پر مسکرا کر اسے دیکھا اور الماری سے ٹی شرٹ اور ٹراؤزر نکال کر وہیں اس کے سامنے وہ باقی سے پہننے لگا۔ شنایا نے فوراً شرم سے اپنی نظریں دوسری طرف پھیر لیں اور دل ہی میں کڑتے ہوئے بڑبڑائی، بے شرم کہیں کا! کھڑوس شنایا رہ کر اپنی قسمت پر افسوس ہو رہا تھا۔ اسے تو صرف 1 گھنٹہ سر ابتہاج کو اپنی کلاس میں برداشت کرنا مشکل تھا، بھلا وہ اس شخص کو پوری زندگی کیسے برداشت کرے گی؟ یہ شخص اس کا سانس روک کر رکھ دے گا، یہ سوچ کر تو اس کا دماغ گھوم رہا تھا۔ ابتہاج خود تو کپڑے پہن چکا تھا لیکن ابھی بھی بڑی بے باکی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ پہلے جو اسے اس معصوم پر ترس آ رہا تھا یہ سوچ کر کہ اس کی بیوی اس سے کافی چھوٹی عمر کی ہوگی، مگر اب اس آفت کی پڑیا کو اپنی بیوی کے روپ میں دیکھ کر نہ جانے کیوں ابتہاج کا دماغ الگ سمت چلنے لگا تھا۔
وہ اب اس لڑکی کو تنگ کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہتا تھا۔ جس طرح اس لڑکی نے اس کی پوری کلاس میں ناک میں دم کر رکھا ہوا تھا، اب وہ چن چن کر بدلے اس سے لینے والا تھا۔ اگلی صبح جب سورج کی پہلی کرن کمرے میں داخل ہوئی تو اس نے محسوس کیا کہ اس کا ہاتھ ابتہاج کے چوڑے سینے پر رکھا ہوا ہے اور ابتہاج کا ایک بازو اس کے نازک کمر پر گرد لپٹا ہوا ہے۔ رات کے نہ جانے کون سے پہر پہ وہ بے اختیاری میں سمٹ کر اس کے مزید قریب آ گئی تھی اور اسی کے ساتھ لگی سو گئی تھی۔ جیسے ہی شنایا کو اپنی حالت کا ادراک ہوا اور خوف اور حیا کے ساتھ ایک شدید جھٹکے سے فوراً اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اس کا دل دھک دھک کر رہا تھا۔ اس نے جلدی سے بیڈ کے پاس اپنا دوپٹہ اٹھایا اور جلدی جلدی اوڑھنے لگی۔ اس کی اس جلد بازی اور افراتفری سے ابتہاج کی آنکھیں بھی کھل گئیں اور اس نے اپنی نیم آنکھوں سے منہ بسوڑتی ہوئی شرم سے لال ہوتی اس چنچل سی لڑکی کو دیکھا اور اس کے لبوں پر ایک دلکش مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ اس سے پہلے کہ شنایا بیڈ سے نیچے اترتی، ابتہاج نے ایک ہی جھٹکے سے اس کی کلائی تھامی اور اسے اپنی طرف کھینچ کر اسے دوبارہ سیدھا اپنے اوپر گرا لیا تھا۔ شنایا کی سانسیں ابتہاج کے چہرے پر بالکل قریب اکھڑنے لگی تھی۔ ابتہاج نے اپنی گہری نظریں اس کے گلابی چہرے پر جماتے ہوئے اس کا چہرہ اور اس کا دوپٹہ دھیرے سے سرکایا اور سرگوشیانہ انداز میں بولا، اب اس دوپٹے کا کیا کام میری جان؟ جب رات کو میں تمہارا ایک ایک روپ اپنی ان آنکھوں سے دیکھ چکا ہوں، بلکہ سچ کہو تو رات کو میرا دل بالکل بھی نہیں بھرا۔ میرا تو دل کہہ رہا ہے کہ تمہیں ابھی پھر سے دیکھوں اور چھوؤں، کیونکہ ابھی تک ہماری سہاگ رات مکمل کہاں ہوئی، وہ تو ادھوری رہ گئی تھی۔ کہتے ہوئے ابتہاج اس کا دوپٹہ مکمل طور پر ایک طرف ہٹا گیا تھا اور اپنی گرم انگلیاں اس کے گلے کے نیچے اترتی تیز دھڑکنوں پر رکھ کر آہستہ آہستہ ان سے کھیلنے لگا۔ شنایا کا پورا وجود اس سنسنی خیز لمس سے کانپ اٹھا تھا۔ وہ ہڑبڑا کر اپنے ہاتھ اس کے سینے پر جما کر پیچھے ہٹنے کی کوشش کرنے لگی، مگر ابتہاج کی گرفت اس کی کمر پر بہت مضبوطی سے۔ شنایا نے شرم و حیا سے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور سرخ چہرے کے ساتھ بولی، میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ میرے اتنے کھڑوس ٹیچر اندر سے اس قدر بے شرم اور بے باک ہوں گے۔ کیوں؟ کیا آپ نے رات کو ایسا میرے ساتھ اور تو اور رات کو میرے سامنے ہی آپ نے ٹراؤزر بھی؟ یہ کہتے کہتے شنایا کا چہرہ حیا سے تپنے لگا تھا اور اس نے شدت شرم سے اپنے دونوں آنکھیں زور سے مینچ لی۔ اس کی یہ معصومیت اور شرمیلا انداز دیکھ کر تو ابتہاج کو اور بھی زیادہ شرارت سوجی اور اس نے شنایا کے ہونٹوں کے قریب اپنے چہرے کو جھکایا اور اس کی تھوڑی کو پکڑ کر ذرا سا اوپر کرتے ہوئے ہنس کر کہا، ارے بھائی، اب تم محض میری اسٹوڈنٹ نہیں، میری حق حلال کی بیوی ہو، اور اب تم میرے سامنے اور میں تمہارے سامنے بے حجاب آنے کا پورا حق رکھتے ہیں۔ اس میں شرمانے کی کیا بات ہے؟ اور سچ پوچھو تو میرا دل چاہ رہا ہے کہ جو رات کو ادھورا رہ گیا تھا اسے ابھی اسی وقت مل کر پورا کریں۔ نہیں پلیز ایسا مت کیجیے گا۔ شنایا نے فوراً اپنا منہ دوسری طرف کر لیا اور آنکھیں اور بھی کس کر بند کر لی اور اس کی دھڑکنیں بے قابو ہو رہی تھیں۔ مجھے کچھ نہیں دیکھنا اور نہ ہی کچھ کرنا ہے، پلیز آپ باہر جائیں، ورنہ اگر آپ نے مجھے ذرا بھی تنگ کیا تو میں زور سے چیخوں گی اور حالہ میری چیخ سن کر سیدھی یہاں آ جائیں گی۔ ابتہاج اس کی معصومانہ دھمکی پر ہلکا سا قہقہ لگا کر ہنس پڑا۔ اس کی گال کو اپنے ہونٹوں سے چوتے ہوئے اس کے اور قریب ہو گیا تھا اور تبھی دروازے پر زوردار دستک ہوئی تو ابتہاج ایک ہی جھٹکے سے اچھل کر شنایا سے دور ہوا اور اس کی اس اچانک بدخواصانہ حالت کو دیکھ کر شنایا کے لبوں پر ہلکا سا قہقہ نکل گیا تھا۔ دروازہ کھلا تو سلمیٰ بیگم مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ ساتھ اب بات میں کپڑوں کا ایک بیگ تھامے اندر داخل ہوئی اور انہوں نے بیڈ پر بیٹھی نیند والی دلہن کو محبت بھری نظروں سے دیکھا اور آگے بڑھ کر اس کے سر پر پیار دیا۔ جاگی میری شہزادی، ابتہاج نے تنگ تو نہیں کیا میری بیٹی کو؟ یہ سنتے ہی شنایا نے نظریں اٹھا کر ابتہاج کو ایک تیکھی گورتی ہوئی نگاہ سے دیکھا، گویا ماں سے اس کی تمام شرارتوں کی شکایت لگا رہی ہو۔ ابتہاج اس کی جانب اپنی چوری پکڑے جانے کے ڈر سے فوراً ہی واش روم کی طرف لپکا تھا اور دروازہ اندر سے بند کر کے گھس گیا۔ سلمیٰ بیگم ان دونوں کی یہ معصومانہ آنکھ مچولی دیکھ کر زیر لب مسکرانے لگی، چھوڑو اسے تم، یہ دیکھو یہ میکسی میں نے خاص تمہارے ولیمے کے لیے بنوائی ہے۔ بارات تو میں دھوم دھام کے نہیں لا سکی کیونکہ نصرت نے جلدی ہی اتنی مچائی تھی اور حالات ہی کچھ ایسے بن گئے تھے، لیکن میں تم دونوں کا ولیمہ بہت دھوم دھام سے، بہت ہی شاندار اور یادگار طریقے سے
کرنا چاہتی ہوں، شام کو یہ پہن کر تو بالکل تیار ہو جانا۔ ٹھیک ہے شنایا نے اس بات پر سر ہلایا۔ تھوڑی ہی دیر میں نیچے ڈائننگ ہال میں نصرت بیگم اور رخسانہ مما بھی پہنچ چکی تھی۔ نصرت بیگم نے جب اپنی بیٹی کو سسرال کے اس پر آسائش ماحول میں دیکھا تو اس کی آنکھوں میں ممتا کی بے پناہ خوشی اور اطمینان آنسو تہرنے لگے تھے، مگر رخسانہ مما نے کہاں خاموش رہنے والی تھی۔ واہ بھائی واہ، نوابزادی کا تو روپ ہی بدل گیا۔ سلمہ بیگم نے شنایا کا ہاتھ پکڑ کر اسے بڑے پیار سے ناشتے کی میز پر اپنے پاس بٹھا لیا۔ ولیمے کی تقریب کا آغاز ہو گیا تھا اور پورا بنگلہ رنگ برنگی روشنیوں اور مہمانوں کی آمد رفت سے چہک رہا تھا۔ شہر کے معززین اور رشتہ دار اور ابتہاج کے دوستوں سے گھر کچا کچ بھرا ہوا تھا۔ شنایا ولیمے کے لیے تیار ہو کر سیڑھیوں سے نیچے اتر رہی تھی۔ اس نے ہلکے گلابی رنگ کی میکسی پہن رکھی تھی جس کا گھیرا سیڑھیوں کے زینوں کو چھو رہا تھا، جو اسے کسی پرستان کی شہزادی کا روپ دے رہا تھا۔ ہال میں موجود تمام مہمانوں کی نظریں یکایک سیڑھیوں پر جا ٹکی تھیں۔ ابتہاج جو نیچے مہمانوں کے ساتھ کھڑا بات چیت میں مصروف تھا، وہ بھی اپنے دوستوں کے ایک گروپ میں گھرا ہوا قہقہے لگا رہا تھا۔ انہی میں سے ایک دوست نے سگار کا لمبا کش لیتے ہوئے سیڑھیوں کے پاس کھڑی شنایا کی طرف دیکھا، جو گلابی جوڑے کے گھیر اور معصوم چہرے پر حیا کی سرخی لیے کھڑی تھی۔ "اے لکی مین، شی از سو ینگ اینڈ ہاٹ"، دوست نے ابتہاج کے کندھے پر تھپکی دیتے ہوئے دبی آواز میں کہا تو باقی دوست بھی ہنس پڑے تھے۔ ابتہاج نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ ڈرنک کا گلاس اٹھایا ہی تھا کہ اس کا دوست ارسلان قدم بڑھاتا ہوا شنایا کے بالکل قریب پہنچ گیا۔ شنایا جو پہلے ہی اتنے بڑے اور اجنبی ہجوم میں گھبراہٹ محسوس کر رہی تھی، یکایک ارسلان کو اپنے سامنے دیکھ کر ٹھٹک گئی۔ "کم آن، نہیں نویلی بھابھی، اتنی خوبصورت شام اور آپ یوں اداس کھڑی ہیں، ڈانس فلور پر تھوڑا سا روپ بکھیریں"۔ ارسلان نے بغیر کسی اجازت کے شنایا کی کلائی اپنے ہاتھ میں جکڑی اور اسے زبردستی ڈانس فلور کی طرف گھسیٹنے لگا۔ شنایا کا اور دل ہول کے مارے تیزی سے دھڑکنے لگا اور اس نے بے بسی اور التجائی بھری نظروں سے ہال کے دوسرے کونے میں کھڑے ابتہاج کی طرف دیکھا، اس امید کے ساتھ کہ اس کا شوہر آئے گا اور اس اجنبی شخص سے اسے بچائے گا، مگر ابتہاج کو اپنے دوستوں کی باتوں میں مصروف پایا تو شنایا کے اندر خوف کی جگہ شدید غصے نے لے لی تھی۔ میوزک کی تیز دھن پر ارسلان نے بے باکی کی تمام حدیں پار کرتے ہوئے شنایا کے وجود کو اپنے قریب کیا اور اس کی کمر پر ہاتھ جمایا۔ شنایا کا ضبط ریت کی دیوار کی طرح سے ڈھہ گیا اور ایک زناٹے دار تھپڑ ارسلان کے منہ پر جا پڑا۔ تھپڑ کی آواز اتنی شدید تھی کہ لمحے بھر کے لیے پورا ہال ساکت ہو گیا۔ ارسلان نے بوکھلا کر اپنے لال ہوتے گال پر ہاتھ رکھا اور غصے سے سرخ ہوتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ چیخا، "واٹ دی ہیل مین! ابتہاج، تم کس مڈل کلاس اور ان پڑھ لڑکی سے شادی کر لی؟ آئی تھنک اس کی تو ابھی شادی کی عمر بھی نہیں تھی۔ یہ تمہاری سوسائٹی اور تمہارے معیار کے ساتھ بالکل بھی سوٹ نہیں کرتی"۔ ابتہاج کا چہرہ سب کے سامنے یوں تذلیل ہونے پر زرد اور پھر غصے سے لال بھبوکا ہو گیا۔ اس نے اپنے ڈرنک کا گلاس میز پر پٹکا اور تیزی سے آگے بڑھ کر شنایا کا بازو اتنی سختی سے دبوچا کہ اس کی انگلیاں اس کے گوشت میں دھنس گئیں اور وہ اسے تمام مہمانوں کی حیرت زدہ نظروں کی پرواہ کیے بغیر ہی گھسیٹتا ہوا اوپر اپنے کمرے میں لے آیا اور دروازہ اتنی زور سے بند کیا کہ اس کی دھمک سے پورا گھر ہل گیا تھا۔ "تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے گیسٹ کے ساتھ یہ سب بدتمیزی کرنے کی؟ جانتی بھی ہو کہ وہ کتنا بڑا آدمی ہے، کس لیول کی سوسائٹی کا بندہ ہے؟ وہ ایسا ہلکا پھلکا ڈانس اور فرینکنیس ہائی کلاس پارٹیز کا ایک عام حصہ ہوتی ہے، لیکن تم جیسی کلاس میں پیٹ گر کر بھاگنے والی گھٹیا اور جاہل لڑکی کو کیا پتہ ہائی سوسائٹی والی عزت ان کے ایتھلیٹس اور مینرز کا"۔ پیڈ کے نام سننے کا ہی شنایا کے اندر سارا خوف اور شعلہ بن کر بھڑک اٹھا تھا۔ اس کی آنکھوں میں گرم آنسو نکل کر گالوں پر بہہ نکلے تھے۔ "مجھے اپنے ان بیہودہ اور بذات دوستوں کے سامنے یوں پیش کر کے تم آخر کیا ثابت کرنا چاہتے ہو؟ ہاں، تم کوئی بے زبان کھلونا یا مٹی کی گڑیا مل گئی ہے جسے جب چاہو جس کے ہوس زدہ ہاتھوں کے حوالے کر کے اپنے بزنس کا فائدہ اٹھا لو۔ اگر ہائی سوسائٹی کا مطلب اپنی عورت کی عزت کا تماشا بنوانا ہے تو لعنت بھیجتی ہوں میں تمہاری اس ہائی سوسائٹی اور تمہارے اس نام نہاد معیار پر۔
وہ کچھ دیر کے لیے بالکل بے الفاظ ہو کر رہ گیا تھا اور پھر کسی بات کا جواب دیے بغیر ہی الماری سے اضافی کمبل اور تکیہ نکالا اور شنایا کو چھوڑ کر اسٹڈی روم کے صوفے پر جا کر سویا۔ جب رات دیر تک وہ انتظار کرتی رہی مگر ابتہاج نہیں آیا تو شنایا کو شدت سے احساس ہو رہا تھا کہ اس نے غصے سے ابتہاج کی انا اور خودداری پر وار کر دیا ہے، جبکہ وہی اس کا واحد سہارا ہے۔ اگلی صبح وہ ناشتے کی میز پر آئی تو ابتہاج اس سے پہلے ناشتہ کر کے جا چکا تھا اور اسے دیکھتے ہی اٹھ کھڑا ہوا۔ اچھا مام، میں چلتا ہوں، مجھے دیر ہو رہی ہے، جبکہ سلمیٰ بیگم نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ بیٹھو، ناشتہ کرو، میں نے کہا تھا نا کہ شوہر کو ناراض مت کرنا۔ میں مانتی ہوں کہ تم ابھی بچی ہو، لیکن وہ غصے کا بہت تیز ہے۔ اب تم کچھ دن نصرت کے ہاں چلی جاؤ، پھر میں اسے سمجھا بجھا کر تمہیں لینے بھیج دوں گی۔ شنایا کی ہمت ہی نہیں ہو رہی تھی کہ وہ کچھ کہتی۔ جی اچھا، بس اتنا کہہ کر وہ کمرے میں آئی اور اپنا بیگ اٹھایا اور ماں کے گھر آ گئی۔ ابھی دہلیز پر قدم پڑے ہی تھے کہ ممانی نے ناک چڑھاتے ہوئے کہا، بھائی آگی نوابزادی، شادی کو جمعہ 4 دن ہوئے نہیں اور اب یہ بار بار مائکے آ کر پڑے گی تو اس کے خرچے کون اٹھائے گا؟ میرے شوہر کے پاس تو اتنے پیسے نہیں ہیں کہ وہ تمہاری اس جوان بیٹی کی نوابیاں بھی اٹھاتے پھریں۔ ماں نے تو اس کا ہاتھ پکڑا اور کمرے میں لے کر آئیں چھوڑا۔ اسے رخسانہ کی تو عادت ہے، تو بتا ابتہاج ساتھ نہیں آیا؟ شنایا ماں کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر روتی تھی۔ نصرت بیگم اس کے کانپتے ہاتھوں کو تھاما اور بولی، دیکھ شنایا، عورت کا اصلی گھر اس کے شوہر کا ہے اور شوہر کا دل اس کی دہلیز ہوتی ہے۔ میں خود یہاں دوسروں کے رحم و کرم پر پڑی ہوں، دن میں 100 بار تسلی کے گھونٹ پیتی ہوں۔ اگر تم ابتہاج سے ناراض ہو کر آئی ہو، ابھی واپس چلی جاؤ اور کبھی پلٹ کر یہاں آنے کا سوچنا بھی مت۔ شوہر جیسا بھی ہو، سخت مزاج ہو یا ناراض، عقل مند عورت اپنی اداؤں سے، اپنے سلیقے اور اپنے اخلاق سے اس کے دل کو موم بنا لیتی ہے۔ اپنے شوہر کے دل میں اپنی جگہ بنانا سیکھو، ورنہ یہ بے رحم دنیا تمہیں نوچ نوچ کر کھا جائے گی۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ ابتہاج اس کی زندگی کی واحد ڈھال ہے اور اپنے رشتے کو بچانے کے لیے اسے خود آگے بڑھنا ہوگا۔ وہ سسرال واپس لوٹی تو اس کا انداز بدل چکا تھا۔ اس نے ٹھان لی تھی کہ وہ ابتہاج کی ناراضگی کو اپنی نسوانی اداؤں اور جذبوں سے پگھلا کر رہے گی اور درمیان کی ساری دیوار گرا کر اس کے دل پر اپنا راج قائم کرے گی۔ ابتہاج صوفے پر نیم دراز تھا، لیکن اس کی نظریں بار بار سامنے سے گزرتی ہوئی شنایا پر اٹک رہی تھی۔ شنایا کا یہ بدلا ہوا انداز اس کے لیے بالکل غیر متوقع تھا۔ وہ جان بوجھ کر ابتہاج کی نظروں کا مرکز بننے کے لیے بہانے تلاش کر رہی تھی، کبھی اس کے صوفے کے پاس سے گزرتے ہوئے اور کبھی بلا وجہ دوپٹے ڈھلکنے دیتی اور پھر جھک کر اسے اٹھاتے ہوئے ابتہاج کو دیکھتی تو کبھی شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے بھیگے بالوں کو سنوارنے لگتی۔ ابتہاج جو خود کو پرسکون ظاہر کرنے کی ناکام کوشش کر رہا تھا، اندر ہی اندر اس نے بے باک روپ سے بری طرح سے بے چین ہونے لگا تھا اور اس کی سانسوں کی گرمی اور نظروں کا تعاقب ابتہاج کے صبر کا پیمانہ امتحان لے رہا تھا۔ کچھ دیر کے بعد وہ واش روم چلے گی اور چند ہی منٹوں کے بعد اندر سے دلکش آواز میں پکارا، ابتہاج پلیز، میرا تولیہ باہر رہ گیا ہے، ذرا پکڑا دیجیے گا۔ ابتہاج نے گہرا سانس لیا اور صوفے سے اٹھا اور تولیہ اٹھا کر واش روم کے دروازے کی طرف بڑھا۔ اس نے جیسے ہی تولیہ اندر پکڑانے کے لیے دروازہ ذرا سا کھولا تو شنایا کے بے باک تاثرات اور چہرے پر پھیلی مسکراہٹ دیکھ کر تو اس کے ضبط کا بندھن پل بھر میں ٹوٹ گیا تھا۔ ابتہاج نے مزید کوئی موقع دیے بغیر ہی شنایا کا ہاتھ تھاما اور ایک ہی جھٹکے سے اسے اپنی طرف کھینچ لیا۔ شنایا کے لبوں سے ہلکی سی چیخ نکلی مگر اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھ پاتی ابتہاج نے اسے اپنی گوش میں اٹھایا اور سیدھا بیڈ پر لا کر لٹا دیا۔ مائی گاڈ، ابتہاج پلیز مجھے جانے دے، بہت بے باک، بہت بے شرم ہے آپ، مجھے شرم آ رہی۔ ابتہاج نے تولیہ ہاتھ میں لیا اور شنایا کے گیلے وجود کو دھیرے دھیرے پوچھنا شروع کر دیا اور اس کے ہاتھ جیسے جیسے شنایا کی جلد کو چھوتا دونوں کی سانسیں اور تیز ہونے لگتی۔ شنایا نے اپنے سرمئی آنکھوں میں مدہوشی اور شرارت سمیٹتے ہوئے ابتہاج کا ہاتھ روکا اور مدھم لہجے میں کہا، اس دن ہماری سہاگ رات تو ادھوری رہ گئی تھی نا سر ابتہاج، اب تو اسے پورا کر لیں۔ ابتہاج نے اس کے سرخ ہوتے ہوئے گال کو اپنی انگلی سے چھوا اور اپنی بھاری سحر انگیز آواز میں بولا، تم جھیل نہیں سکو گی شنایا اس شدت کو، اور میری اس دیوانگی کے لیے ابھی تم بہت چھوٹی ہو نازک ہو۔ شنایا نے لمحہ بھر کا توقف کیے بغیر ہی اپنے دونوں ہاتھ نازک ابتہاج کی گردن میں ڈالے اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر انتہائی بے باکی سے بولی، میں کہاں چھوٹی ہوں، دیکھ تو لیا تھا،
آپ نے اس دن میں بالغ ہو گئی تھی۔ شنایا کے ان الفاظ نے ابتہاج کے اندر ضبط کی تمام دیواریں گرا دی۔ اس کی بے باکی اور چاہت کے سامنے مکمل طور پر ہار گیا تھا اور اس نے جذباتی انداز میں اس کے وجود کے بندھن کھولنا شروع کر دیے تھے۔ شنایا کے نازک وجود کو اپنے آغوش کی گرمی میں سمیٹ لیا تھا۔ دونوں ایک دوسرے کی گرم سانسوں، بےتاب لمس اور دلوں کی تیز ہوتی ہوئی دھڑکنوں میں بالکل ڈوبتے چلے گئے تھے۔ شنایا کے خوبصورت چہرے پر حیا جیسے ہلکے درد اور بے پناہ لذت کے ملے جلے تاثرات واضح تھے، جبکہ ابتہاج اس کی ہر ادا کو اپنی محبت کے رنگ میں ڈال رہا تھا۔ اگلی صبح جب سورج کی سنہری کرنیں کمرے میں بکھری تو ماحول بالکل بدل چکا تھا۔ شنایا بیڈ پر اپنے بکھرے ہوئے بالوں اور سرخ اور گلابی ہوتے چہرے کے ساتھ چادر کو خود پر لپیٹے لیٹی ہوئی تھی اور اس کی آنکھوں میں اب کوئی جھجک نہیں تھی، بلکہ وہ مکمل طور پر ابتہاج کی محبت کے رنگ میں رنگی جا چکی تھی اور اس کے وجود کا کونا کونا ابتہاج کے لمس کی گواہی دے رہا تھا۔ اس رات کے بعد ابتہاج بھی کافی خوش رہنے لگا اور اس کے غصے کو پر تو جیسے کسی نے پانی پھیر دیا تھا۔ سلمیٰ بیگم بھی دونوں بچوں کو ایک ساتھ دیکھ کر کافی خوش تھی۔ انہیں تو لگا تھا کہ دونوں کی عمروں میں جس قدر فرق ہے، شاید وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ کبھی زندگی میں آگے نہ بڑھ سکے، مگر دونوں کو خوش دیکھ کر تو وہ بھی مطمئن ہو گئی تھی۔ ایک دن وہ کمرے میں بیٹھی تھی کہ ابتہاج فوراً سے اسے باہوں میں بھر کر اپنی گود میں بٹھا چکا تھا اور پھر اس کے کندھے پر اپنا چہرہ ٹکا کر اس سے معمول کی باتیں کرنے لگا۔ تب وہ ایک گہری سانس خارج کر کہنے لگا، ابتہاج، اس دن آپ نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ آپ کا وہ دوست میرے کتنے قریب آنے کی کوشش کر رہا تھا، بار بار میری کمر پر ہاتھ ڈال رہا تھا اور آپ نے مجھے مڈل کلاس ہونے کا طعنہ دے دیا۔ کیا غیرت صرف مڈل کلاس کی لوگوں کی ہوتی ہے؟ پیسہ آ جائے تو کیا اپنی بیوی کسی کو بھی سونپ دیتے ہیں کہ جاؤ جا کر اس کے ساتھ کمر میں ہاتھ رکھو اور اس کے فکر کو دیکھو۔ ابتہاج ایک پل کو خاموش ہو گیا اور پھر بڑے ضبط کے ساتھ کہنے لگا، دیکھو شنایا، مجھے لگتا ہے کہ شاید میں تم پر کچھ زیادہ غصہ کر گیا تھا، لیکن حقیقی بات یہ ہے کہ وہ نہ صرف میرا اچھا دوست بلکہ میرا بھائی ہے اور اس کی عادت ایسی ہی ہے۔ حالانکہ وہ خود شادی شدہ ہے اور اس کی پسند کی شادی ہوئی ہے، اس کے بچے بھی ہیں، بس وہ تمہیں اداس دے کر خوش کرنا چاہتا تھا، اس سے زیادہ اور کچھ نہیں۔ اگر اس کی نظر میں ذرا بھی خرابی ہوتی تو میں خود تمہیں اس سے دور رہنے کو کہتا۔ میں تو اپنے علاوہ کسی کی بے باک نظر تمہارے گرد رکھتی محسوس نہیں کر سکتا، اور اگر تمہیں اس طرح کے پارٹیز اور لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا پسند نہیں تو آئندہ کے لیے میں تمہیں ایسا سرکل گھر تک آنے نہیں دوں گا۔ شنایا اس کی بات سن کر ایک لمبی سانس خارج کر رہ گئی۔ واقعی اگر اسے کچھ برا لگا تھا تو وہ منہ پر کہہ کر بھی الگ ہو سکتی تھی، نہ کہ اتنا بڑا تماشا کرتی۔ ایک بار پھر ابتہاج اسے اپنی باہوں میں بھر گیا اور دونوں ان لمحات کو یادگار بنانے لگے۔ چند ہفتوں کی اس خوشگوار زندگی اور مسلسل قربت کے بعد ایک دن اچانک شنایا کی طبیعت خراب ہوئی اور چکر آنے لگے۔ شکایت پر ابتہاج نے اسے لیڈی ڈاکٹر کے پاس لے آیا اور چیک اپ کے بعد ڈاکٹر نے مسکرا کر خوشخبری کی مبارک سنا دی۔ سر ابتہاج صاحب، آپ کی بیوی پریگننٹ ہے۔ ابتہاج کے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑ گئی، لیکن اگلے ہی پل ڈاکٹر کا لہجہ سنجیدہ ہو گیا۔ دیکھیں شنایا کی عمر ابھی کافی کم عمر ہے، جسمانی طور پر کچھ کمپلیکیشنز کا خطرہ موجود ہے، اس لیے میں آپ کو سختی سے ہدایت کرتی ہوں کہ اگلے کچھ ماہ تک شوہر کے پاس جانے اور قربت سے مکمل پرہیز کرنا ہوگا۔ ذرا سی لاپرواہی بھی ماں اور بچے دونوں کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتی ہے۔ گھر واپس آتے ابتہاج نے شنایا سے فاصلہ بنانا شروع کر دیا تھا اور بیڈ کے بجائے صوفے پر سونا شروع کر دیا، لیکن شنایا جو اب ابتہاج کے لمس اور بے پناہ محبت کی عادی ہو چکی تھی، اس دوری کو برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ وہ روز بہانے سے ابتہاج کے قریب آنے کی کوشش کرتی۔ دیکھو شنایا، ڈاکٹر نے منع کیا ہے، دور رہو مجھ سے، لیکن شنایا کہاں ماننے والی تھی۔ وہ جان بوجھ کر انتہائی دلکش نائٹ گاؤن پہن کر صوفے پر لیٹے ابتہاج کے بالکل قریب آ کر بیٹھ گئی تھی۔ ابتہاج نے گھبرا کر اپنی آنکھیں کھولی تو شنایا ہنس کر اس کے سینے پر سر رکھ گئی۔ دیکھیں مسٹر ہسبینڈ، آپ نے اپنی شدتوں کی عادت ڈال کر اب یہ دوری اختیار کی ہے، یہ اچھی بات نہیں۔ مجھے ابھی اور اسی وقت اپنا حق چاہیے۔ آپ بیڈ پر چلیں گے اور میرے ساتھ سوئیں گے، ورنہ میں پوری رات جا کر بس آپ کو دیکھتی رہوں گی۔ شنایا، یہ کیا نادانی ہے اور یہ کیا پہن کر آئی ہو تم؟ ابتہاج نائٹی کے ڈیپ گلے
झांकती हुई धड़कनों को देखकर पूछा तो शनाया ने शरारत से गले पर बंधी आखिरी रिबन भी खींचकर खोल दिया और उसका हाथ अपने नाजुक वजूद पर रखते हुए मदहोश अंदाज में बोली, डॉक्टर ने सिर्फ गुर्बत मना किया है सर, इब्तिहाज प्यार करने से तो नहीं रोका ना। मुझे आपकी इस दूरी से यहाँ दर्द होता है। उसने अपने दिल पर हाथ रखकर उसका ध्यान अपने वजूद पर मबजूल करवाना चाहता था। कभी सुधरने वाली नहीं हो शनाया, मैं अगर जिस बात में पर काबू न रख सका तो नुकसान तुम्हारा होगा। शनाया उसके चेहरे को दोनों हाथों में थामा और उसके होंठों के बिल्कुल करीब जाकर ललचाते हुए लहजे में बोली, थोड़ा सा नुकसान तो मैं अपने शोहर की मोहब्बत के लिए बर्दाश्त कर ही सकती हूँ। देखते हैं आज आप मुझ पर कितनी देर दूर रहते हैं। शनाया के इस शरारत से भरपूर अंदाज में इब्तिहाज के दिल में जज्बात का तूफान भड़का दिया। इब्तिहाज अपने ज़ब्त की आखिरी हद पर पहुंचकर शनाया को बाजू से खींचा और सोफे पर अपने ऊपर गिराकर दोनों एक ही चादर के अंदर छुपा लिया। शनाया ने बगैर किसी झिझक के इब्तिहाज का चेहरा अपने दोनों हाथों में थाम लिया और पेशानी आंखों और गर्म लबों पर दीवानावार मोहब्बत के लम्स छोड़ने लगा। इब्तिहाज जल्दी शिद्दत जज्बात धड़क रहा था। उस चादर के अंदर शनाया का नाइट गाउन अलग कर दिया, उसके नरम और नाजुक वजूद को अपने बेबाक और तपते हुए जिस्म के साथ खींच लिया। शनाया भी इब्तिहाज की इस फालहाना तपश और लम्स में अपने तमाम होशो हवास गंवाकर सिर्फ उसकी मोहब्बत के रंग में रंगती चली गई। वक़्त पर लगाकर उड़ रहा था और चंद माह का ये हसीन लाड और एहतियात से भरपूर सफ़र देखते ही देखते अपने अंजाम को पहुंचा था। हस्पताल की वेटिंग एरिया में नुसरत बेगम, सलमा बेगम मुसलसल दुआ गो थी कि तभी नर्स ने बाहर आकर मुस्कुराते हुए खुशखबरी सुनाई थी, मुबारक हो, अल्लाह ने चांद से बेटे से नवाजा है और माँ और बच्चा दोनों बिल्कुल खैरियत से हैं। ये सुनते ही सलमा बेगम और नुसरत बेगम की आंखों से खुशी के आंसू जारी हो गए थे। दोनों ने एक दूसरे को खुशी से गले लगा लिया और खुदा का बेहद शुक्र अदा किया कि इब्तिहाज जब अपने नन्हे शहजादे को गोद में उठाकर शनाया के रूम में दाखिल हुआ तो उसके चेहरे पर बेपनाह मोहब्बत की चमक थी। शनाया बेड पर लेटी मुस्कुराते चेहरे के साथ अपने शोहर और बच्चे को देख रही थी। इब्तिहाज ने आगे बढ़कर शनाया के माथे पर अकीदत और मोहब्बत से भरा बोसा दिया और बच्चे को उसकी गोद में रखते हुए मदम आवाज़ में कहा, शुक्रिया शनाया, मेरी ज़िंदगी को इतना खूबसूरत और मुकम्मल ताबीर देने के लिए। सलमा बेगम ने पोते का माथा चूमा और मुस्कुरा कर बोली, जिस बच्ची को हालात ने वक़्त से पहले ही दुख दिए थे, आज उसी ने हमारे घर को खुशियों का गहवारा बना दिया। नुसरत बेगम ने अपनी बेटी के सर पर हाथ रखा तो उसके दिल में तमाम ज़ख्म और उबले हमेशा के लिए धुल गए थे। शनाया ने इब्तिहाज का हाथ मजबूती से थाम लिया और उसकी मोहब्बत की यह नाव अब तमाम तूफानों से निकलकर मुकम्मल सुकून और खुशियों उनके साहल पर उतर चुकी थी। लिसनर्स, उम्मीद करती हूँ कि आपको नावल पसंद आया होगा। अपने कमेंट्स, लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। नेक्स्ट नावल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।